یہ بغداد شہر کے چوراہوں میں سے ایک چوراہے کا منظر ہے، جہاں شہر بھر کا غریب اور دہاڑی دار مزدور طبقہ اپنے خاندان کے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے بھیڑ جمائے رہتا تھا۔ اسی شہر بغداد میں ایک امیر شخص رہتا تھا جس کا نام ہاشم تھا۔ ہاشم کو گاہے بگاہے کام کروانے کے لیے کسی نہ کسی دہاڑی دار مزدور کی ضرورت رہتی تھی۔ ایک دن ہاشم اس نیت سے چوراہے پر پہنچا کہ کوئی مزدور مل جائے جس سے وہ آج کے دن کا کام کروا سکے۔ چوراہے پر لگی مزدوروں کی بھیڑ یوں ایک سمت سے دوسری سمت جاتی تھی جیسے سمندر کی لہریں ہوں جو بار بار ساحل سے آ کر ٹکراتی ہیں اور پھر واپس چلی جاتی ہیں۔ جیسے ہی کوئی دولت مند کسی مزدور کی تلاش میں آتا، چوراہے سے ایک سے بڑھ کر ایک اونچی آواز آتی کہ جناب میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ ہاشم کو چوراہے پر مزدوروں کی اس حالت پر بڑا ترس آیا، مگر ساتھ ہی اسے تعجب بھی بہت ہوا، کیونکہ مزدوروں کی اس بھیڑ میں ایک ایسا مزدور بھی تھا جو بالکل چپ چاپ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ بالکل پر یقین ہے کہ اس کا خریدار خود اس کے پاس چل کر آئے گا۔ ہاشم سیدھا اس نوجوان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ کیا تمہیں کام کی ضرورت ہے؟ نوجوان بولا، میں آپ کا کام ضرور کروں گا، اگر میں اس چوراہے پر بیٹھا ہوں تو کام کے لیے ہی بیٹھا ہوں، مگر میں دہاڑی کے 50 درہم لوں گا، کیا آپ کو منظور ہے؟ ہاشم حیران ہو کر بولا، 50 درہم؟ یہ تو بہت زیادہ ہے، باقی مزدور تو صرف 5 درہم ہی لیتے ہیں، آخر تم ایسا کیا کرتے ہو کہ جس کے میں تمہیں 50 درہم دوں؟ نوجوان بولا، اگر آپ کو منظور نہیں تو 5 درہم والے مزدوروں کی بھرمار لگی ہوئی ہے، آپ انہی میں سے کسی کو لے جائیے۔ ہاشم کو بڑا تجسس ہوا، پھر کچھ سوچ کر بولا، اچھا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ نوجوان بولا، ذرا رکیے، میری کچھ شرائط بھی ہیں، ان کی منظوری کے بغیر میں کبھی مزدوری پر نہیں جاتا۔ ہاشم حیرت سے بولا، کیا کہا؟ اے نوجوان، شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں اور اس حساب سے شرطیں لگانے کا اصل حقدار میں ہوں۔ نوجوان بولا، اگر آپ میری شرائط منظور نہیں کرتے تو میں آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا۔ ہاشم بولا، اچھا ٹھیک ہے، ذرا بتاؤ کہ تمہاری شرطیں کیا ہیں؟ نوجوان بولا، میری پہلی شرط یہ ہے کہ میرے بارے میں آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہوئی تو اس وقت سے لے کر نماز پڑھنے تک میں آپ کا مزدور نہیں رہوں گا، اور اس دوران میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گا، اور نہ ہی آپ مجھ پر کوئی حکم چلانے کے مجاز ہوں گے۔ میری تیسری شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے کوئی سوال کیا تو میری مرضی ہوگی کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں یا نہ دوں۔ ہاشم یہ سن کر مسکرا کر بولا، بڑے ہی انوکھے دہاڑی دار ہو ویسے، چلو مجھے یہ بھی منظور ہے، اب اپنا سامان لو اور کام پر چلو۔ چنانچہ ہاشم اور وہ نوجوان چلتے چلتے ہاشم کے گھر پہنچ گئے۔ نوجوان نے کام کرنا شروع کیا تو ہاشم دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جو کام ایک مزدور پورے دن میں کرتا ہے، اس نوجوان نے تو وہ کام صرف 2 گھنٹے میں ہی کر دیا ہے۔ ہاشم نے اسے مزید کام پر لگایا اور خود کہیں باہر چلا گیا۔ مزدور گلی میں مٹی کھود رہا تھا کہ اچانک اذان کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ مزدور نے کدال وہیں پھینکی اور وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھانے لگا۔ جب ہاشم کے بیٹے نے دیکھا کہ مزدور مٹی کے ٹیلے گلی میں ہی چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس نے کہا، اوئے ذرا رکو، اس مٹی کو تو برابر کرتے جاؤ۔ نوجوان بولا، خاموش، اس وقت میں تمہارے باپ کی بھی نہیں سنوں گا۔ جب اذان ہو جاتی ہے تو میں دنیا کا ہر کام بھول جاتا ہوں اور صرف اسی کی سنتا ہوں جو سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اگر تم چاہو تو مٹی کو خود ہی برابر کر سکتے ہو، ویسے بھی میری تمہارے باپ سے بات ہو چکی ہے۔ چنانچہ نوجوان نماز پڑھ کر واپس آیا اور دوبارہ کام پر لگ گیا۔ اتنے میں ہاشم باہر سے واپس آیا اور نوجوان سے پوچھا، کیا میں تمہارے لیے کھانا لاؤں؟ نوجوان کہنے لگا کہ میں روزے سے ہوں۔ ہاشم بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا، ابھی تو رمضان شروع بھی نہیں ہوا اور یہ نوجوان نفلی روزے رکھ کر مزدوری کر رہا ہے۔ جب شام کا وقت ہونے لگا تو ہاشم بولا، اے نوجوان، یہ لو تمہارے 50 درہم، ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ نوجوان بولا، حضور، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس سوال کا جواب میں نہ دینا چاہوں آپ اس سے متعلق مجھ سے پوچھنے کا جواز نہیں رکھتے، لہٰذا میں آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہوں، امید ہے آپ برا نہیں منائیں گے۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل پڑا اور ہاشم حیرت سے اسے دیکھتا رہا، مگر دل میں تجسس لیے جیسے تیسے اس نے رات گزاری اور اگلے روز دوبارہ چوراہے پر پہنچ گیا۔ ایک بار پھر مزدوروں کا جتھا اپنے دن بھر کے مالک کی تلاش میں شور برپا کر رہا تھا، مگر آج وہ نوجوان مزدور وہاں موجود نہیں تھا۔ ہاشم نے دوسرے مزدوروں سے پوچھا تو ان میں سے ایک نے بتایا کہ حضور وہ صرف پیر اور ہفتے والے دن ہی آتا ہے۔ یہ سننے کے بعد ہاشم وہاں سے گھر کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ کچھ ہی دیر چلا ہوگا کہ ایک بوڑھے آدمی نے پیچھے سے آواز دی، بیٹا ذرا بات سنو۔ یہ ایک انتہائی ضعیف شخص کی آواز تھی
جو بمشکل ہی چل پا رہا تھا۔ اس ضعیف شخص نے کہا، کیا آپ مجھے کنویں والے درخت کے پاس چھوڑ دیں گے؟ ہاشم بولا، جی ضرور چھوڑ دوں گا، مگر آپ وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ ضعیف آدمی بولا، دراصل میرا بیٹا کافی عرصے سے بیمار ہے اور آج میرے بیٹے کی دوا ختم ہو گئی ہے، مگر مجھے ذرہ برابر بھی کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ نے میرے بیٹے کے لیے ہفتے بھر کی دوا کا بندوبست کر رکھا ہے۔ تم بس مجھے وہاں پہنچا دو، خدا تمہیں اس نیکی کا اجر دے گا بیٹا۔ ہاشم جو پہلے ہی حیران اور پریشان تھا، اس بوڑھے کی باتیں سن کر حیرت کی گہرائیوں میں چلا گیا۔ اس نے ضعیف شخص کو کنویں کے درخت کے پاس چھوڑا اور خود ایک طرف چھپ کر دیکھنے لگا کہ آخر میں بھی تو دیکھوں کہ ضعیف شخص کو دوا کہاں سے پہنچتی ہے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اچانک تیز قدموں سے ایک آدمی چلتا ہوا آیا، جس نے اپنا چہرہ نیلے رومال سے چھپایا ہوا تھا۔ وہ آدمی وہاں پہنچا اور کہنے لگا، اے بزرگوار، مجھے معاف کرنا، آج ذرا دیر ہو گئی۔ اس آدمی نے ادویات کا تھیلا اس ضعیف شخص کو پکڑایا اور جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ ضعیف شخص نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، اے خدا کے نیک بندے، مجھے اپنا چہرہ تو دکھاؤ، میں اپنے محسن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دعا دینا چاہتا ہوں۔ نیلے رومال والا آدمی بولا، اے بزرگوار، یقین مانیے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، بس یہی سمجھ لیں کہ اس نیلے آسمان والے نے اس نیلے رومال والے کو آپ کی مدد کرنے کا وسیلہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ کہتے ہی نیلے رومال والا وہاں سے واپس چلا گیا۔ ہاشم چھپ کر یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا اور ایک لمحے کے لیے تو بھول ہی گیا کہ وہ تو اس نوجوان مزدور کی تلاش میں آیا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا اس ضعیف شخص کے پاس گیا اور پوچھنے لگا کہ یہ آدمی کون تھا جو آپ کی بے لوث مدد کرنے آیا؟ ضعیف آدمی نے جواب دیا، میں اس آدمی کو نہیں جانتا، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ جب بھی میرے بیٹے کی دوا ختم ہوتی ہے تو میں یہاں آ جاتا ہوں اور یہ نیلے رومال والا آدمی مجھے ہر دفعہ یہ دوا دے جاتا ہے۔ ہاشم نے ضعیف آدمی کو اس کے گھر چھوڑا اور واپس اپنے گھر آ گیا۔ اگلے روز وہ شہر کے چوراہے پر دوبارہ گیا اور اس نے دیکھا کہ واقعی وہ نوجوان مزدور وہاں موجود نہیں تھا، مگر آج ہاشم اس دہاڑی دار کے ساتھ ساتھ اس نیلے رومال والے آدمی کو بھی ڈھونڈ رہا تھا، مگر بے سود، دونوں میں سے کوئی بھی نہ ملا۔ وہ تجسس کے عالم میں بغداد کے گلی محلوں میں انہیں ڈھونڈنے لگا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ ساتھ والے گھر سے کچھ بچوں کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں اور ماں ان بچوں کو دلاسا دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ اپنے بچوں سے بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ فکر نہ کرو، وہ ابھی آتا ہوگا۔ ہاشم ابھی یہ سارا ماجرا دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک گھڑ سوار ہفتے بھر کے راشن کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوا۔ یہ وہی نیلے رومال والا آدمی تھا۔ ہاشم دروازے کے قریب گیا تو دیکھا کہ چھوٹے بچے جو ابھی بھوک سے بلک رہے تھے، وہ مارے خوشی کے نیلے رومال والے سے لپٹ لپٹ کر محبت کا اظہار کر رہے تھے اور ان کی ماں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے دعائیں دے رہی تھی۔ ہاشم ابھی یہ سارا منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ نیلے رومال والا آدمی دروازے سے باہر نکلا۔ ہاشم نے اسے روکا اور پوچھا، اے بندہ خدا، تم نے تو مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے، مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ اگر تم مجھے اپنے ساتھ رکھ لو تو خدا کی قسم میں ساری عمر تمہاری غلامی کروں گا۔ نیلے رومال والے نے اس کی طرف ایک لمحے کے لیے بغور دیکھا، گویا اسے دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ دوسرے ہی لمحے وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور بنا کچھ کہے وہاں سے ہوا کی طرح چلا گیا۔ جب نیلے رومال والا وہاں سے چلا گیا تو ہاشم اس عورت کے گھر میں داخل ہوا۔ خستہ حال مکان اپنی آپ بیتی اپنی حالت سے بیان کر رہا تھا کہ یہ ایک بیوہ عورت کا مکان ہے۔ ہاشم نے عورت سے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ نیلے رومال والا شخص کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، میں اسے نہیں جانتی، میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ یہ کوئی فرشتہ صفت انسان ہے جو مجھے ہر ہفتے کھانے پینے کا سامان مہیا کرتا ہے۔ آج وہ معمول سے تھوڑی دیر سے آیا اور آج پہلی بار ایسا ہوا کہ میرے بچوں کے رونے کی آواز گلی تک پہنچ گئی، ورنہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی دیر سے آیا ہو۔ اتنا سننے کے بعد ہاشم وہاں سے پلٹا اور سوچوں کے ایک جہان میں کھویا ہوا گھر آ گیا۔ اگلے 2 دن بھی ہاشم کا یہی معمول رہا۔ وہ بغداد کی گلیوں اور بازاروں میں اس دہاڑی دار اور نیلے رومال والے دونوں آدمیوں کو ڈھونڈتا رہا، مگر دونوں کا کہیں اتا پتہ نہ مل سکا۔ ہفتے والے دن وہ چوراہے پر پہنچا اور دیکھا کہ وہ دہاڑی دار نوجوان وہاں موجود تھا۔ ہاشم سیدھا چلتا ہوا اس دہاڑی دار نوجوان کے پاس گیا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ باقی مزدوروں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تم صرف پیر اور ہفتے والے دن ہی آتے ہو۔ چلو اب میرے ساتھ چلو، میں نے بھی ٹھان لی ہے، چاہے تم پیر کو آؤ یا ہفتے کو، کام تو میں تم سے ہی کرواؤں گا۔ نوجوان دہاڑی دار بولا، مگر میری شرطیں تو یاد ہے نا؟ ہاشم بولا، ہاں ہاں اچھی طرح یاد ہے۔ نوجوان دہاڑی دار بولا، مگر ہفتے والے دن میری معاوضے کی شرط بدل جاتی ہے۔ ہاشم مسکرا کر بولا،
تو کیا تم اب ہفتے والے دن مجھ سے 50 کی بجائے 100 دینار لوگے؟ نوجوان دہاڑی دار بولا نہیں، ہفتے والے دن میں صرف 3 دینار لیتا ہوں۔ ہاشم کہنے لگا بھائی تمہاری شرطیں تو مجھے ہر بار حیران کر دیتی ہیں، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تم پیر والے دن 50 لیتے ہو مگر ہفتے والے دن صرف 3، آخر ایسا کیوں؟ نوجوان دہاڑی دار بولا حضور میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس سوال کا جواب میں نہ دینا چاہوں نہیں دوں گا۔ چنانچہ ہاشم نے اس دہاڑی دار مزدور کو اپنے ساتھ لیا اور گھر جا کر کام پر لگا دیا۔ اگلے کئی مہینوں تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ ہاشم ہر پیر اور ہفتے کو چوراہے پر جاتا اور نوجوان دہاڑی دار ہر بار اپنی شرطیں یاد کرواتا۔ ہاشم ہر بار اس کی شرطیں سننے کے بعد اسی سے ہی کام کرواتا۔ اس دوران وہ بغداد کے گلی بازاروں میں بھی گھومتا رہا اور اکثر اوقات اسے نیلے رومال والا آدمی بھی نظر آ جاتا۔ ہر بار اسے کسی نہ کسی مجبور اور لاچار کی مدد کرتے ہوئے پاتا۔ اس نے کئی بار اسے روک کر پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر وہ کون ہے اور کہاں سے آتا ہے، مگر ہر بار وہ آدمی اسے کچھ لمحے کے لیے دیکھنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا۔ ایک روز ہاشم چوراہے پر اس دہاڑی دار مزدور کو لینے گیا تو اسے وہاں نہ پایا۔ اس نے دوسرے مزدوروں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حضور آج وہ نہیں آیا۔ ہاشم نے پوچھا کہ کیوں نہیں آیا؟ مزدوروں نے جواب دیا حضور آج اس کی طبیعت ناساز ہے، مگر اس نے آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے کہ فلاں گلی کے نکڑ پر اس ناچیز کا مکان ہے، حضور اس نے کہا تھا کہ وہ وہاں آپ کا انتظار کرے گا۔ ہاشم نے جب یہ سنا تو دوڑتا ہوا اس مکان کی طرف گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دستک دی تو اندر سے آواز آئی حضور اندر آ جائیے، دروازہ کھلا ہے۔ ہاشم جب اندر گیا تو دیکھا کہ دہاڑی دار کی حالت بہت غیر تھی اور جسم کانپ رہا تھا۔ دہاڑی دار نوجوان نے کہا حضور موت برحق ہے، کوئی نہیں جانتا کہ موت کب آ جائے، مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت آن پہنچا ہے۔ اگر آج رات میرا انتقال ہو گیا تو حضور سے درخواست ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے کچھ کام کر دیجئے گا، اللہ اس کا آپ کو اجر دے گا۔ میں آپ کے ہر اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں جس کا آپ مجھ سے اصرار کرتے تھے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے پاس پڑے ہوئے ایک چھوٹے سے صندوق کو کھولا اور اس میں سے ایک پیتل کی ہنڈیا نکالی جس کا منہ ڈھکن سے اچھی طرح بند ہوا تھا۔ نوجوان نے پیتل کی ہنڈیا ہاشم کو دیتے ہوئے کہا حضور بغداد کے چوراہے کے قریب ایک درخت ہے، یہ ہنڈیا لے کر آپ اس درخت کے نیچے کھڑے ہو جانا اور تب تک وہاں کھڑے رہنا جب تک ایک سفید داڑھی والے بزرگ وہاں نہ آ جائیں۔ وہ آپ سے اس ہنڈیا کا تقاضا کریں گے، آپ یہ ہنڈیا ان کے حوالے کر دینا۔ پھر اس نے ایک انگوٹھی ہاشم کو دیتے ہوئے کہا حضور یہ انگوٹھی خلیفہ کی امانت ہے، یہ آپ اسے پہنچا دیجیے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ آپ سے بات کرنے پر آسانی سے آمادہ نہ ہوگا کیونکہ آخر وہ بادشاہ ہے۔ حضور میری تیسری درخواست یہ ہے کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے مردہ جسم کو چارپائی سمیت باہر گلی میں رکھ دینا، میرے کفن دفن کا انتظام ہو جائے گا۔ نوجوان سے انگوٹھی اور پیتل کی ہنڈیا لیتے ہوئے ہاشم نے کہا میں تمہارے کام بخوبی انجام دوں گا، مگر میرے سوالوں کے تو تم نے جواب دیے ہی نہیں۔ تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ ہفتے والے دن صرف 3 درہم لے کر تم پورا دن کام کرتے ہو، مگر پیر والے دن تم 50 درہم لیتے ہو۔ نوجوان بولا اگر آپ نے میرے یہ سارے کام کر دیے تو آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب ضرور مل جائے گا۔ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میں اپنے رب کے ساتھ تنہائی چاہتا ہوں۔ آج رات میں نے بڑی لمبی معافی مانگنی ہے۔ ہاشم بولا آخر میں تمہیں اس حال میں کیسے چھوڑ جاؤں، مگر نوجوان کے اصرار کرنے کی وجہ سے ہاشم نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے آ گیا۔ اس رات ہاشم بری طرح بے چین رہا، پوری رات کروٹیں بدلتے بدلتے گزار دی۔ اللہ اللہ کر کے سورج نے جب شفق کی سرخی بکھیری تو اس نے فوراً نوجوان دہاڑی دار کے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ تو پہلے سے ہی کھلا ہے۔ ہاشم گھر کے اندر داخل ہوا تو خوشگوار ہوا کے جھونکے اس کا استقبال کر رہے تھے۔ جب کمرے میں جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ نوجوان کی روح تو پرواز کر چکی ہے۔ ہاشم کی آنکھیں اس منظر کو دیکھ کر آنسوؤں سے تر بتر ہو گئی۔ اس نے وصیت کے مطابق نوجوان کے جنازے کو باہر گلی میں رکھ دیا اور تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا چوراہے کی طرف بھاگا اور ہنڈیا لے کر اس درخت کے پاس کھڑا ہو گیا جس درخت کا اس نوجوان نے ذکر کیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد لوگوں کا تانتا بندنے لگا۔ وہ سب کے سب لوگ غریب اور بدحال تھے۔ ہاشم ان سب کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آخر لوگ یہاں کیوں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ وہ سب کے سب افسردہ چہروں کے ساتھ اس پیتل کی ہنڈیا کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک سفید داڑھی والے بزرگ وہاں آئے اور ہاشم سے ہنڈیا لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہاشم نے ہنڈیا ان بزرگ کے حوالے کر دی۔ بزرگ نے پرنم آنکھوں سے ہنڈیا کو کھولا اور اس میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو ہاتھ میں ایک نیلا رومال موجود تھا اور اس میں سے 2 درہم کھن کھن کرتے ہوئے زمین پر گر پڑے۔ در حقیقت یہ وہی نیلا رومال تھا جسے غریبوں کا مددگار انسان اپنا چہرہ ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ بزرگ کے ہاتھ میں نیلا رومال دیکھتے ہی چوراہا چیخو پکار
اور आहो बका से गूंज उठा। चौराहे पर कोई भी शख्स ऐसा ना था जिसकी आंखों में आंसू ना हो। हाशिम ने जब ये सारा मंजर देखा तो अपने बहते आंसुओं को रोक न सका। इस पर यह राज खुल चुका था कि वही नौजवान दिहाड़ीदार दरअसल नीले रुमाल वाला आदमी था। सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने हाशिम की तरफ देखते हुए कहा, तुम सही समझे, ये वही अल्लाह वाला नौजवान है जो हफ्ते में 2 दफ़ा मजदूरी करता था। पीर को 50 दिरहम लेकर गरीबों की मदद करता और हफ्ते को जो 3 दिरहम लेता था इससे पूरा हफ्ता खुद गुजारा करता था। और जिस दिन भी ये फारिग होता था ये सिर्फ अल्लाह की याद में मशहूर रहता था। और इस रुमाल में से नीचे गिरने वाले 2 दिरहम जो तुमने देखे ये वो अपने कफन दफन के लिए छोड़ गया है। जिन लोगों की वो मदद किया करता था उन सब को इसने बता रखा था कि अगर किसी दिन मैं तुम्हारी मदद के लिए ना आऊँ तो तुम सब लोग इस चौराहे पर इस दरख्त के करीब इकट्ठे हो जाना। अगर तुम लोगों को ये हंडिया और रुमाल मिल गया तो समझ जाना कि मैं इस दुनिया से चला गया हूँ। हाशिम ने इस बुजुर्ग से पूछा, मगर ये नौजवान आखिर था कौन? कोई इसका वाली वारस भी था कि नहीं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, इस बात का तो मुझे इल्म नहीं, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आज बगदाद में बहुत सारे घरों के चूल्हे नहीं जलेंगे, बहुत से बीमारों को दवा देने वाला मसीहा नहीं मिलेगा, कितनी बेवाओं के बच्चे भूख से बिलबिलाएंगे मैं नहीं जानता। इसके बाद सारे का सारा मजमा ज़ारो कतार रोते हुए इस नौजवान के घर पहुंचा, जहां गली में इस नौजवान का जनाजा इंतजार कर रहा था। सब ने मिलकर नौजवान के कफन दफन में शिरकत की। हाशिम जब नौजवान के आखिरी फराइज से फारिग हुआ तो उसे याद आया कि खलीफा को इसकी अमानत पहुंचानी है। चुनाचे वो तेज कदमों से दौड़ता हुआ महल की तरफ चल पड़ा। जब वो महल पहुंचा तो देखा कि खलीफा अपने वजीरों के साथ बाग में टहल रहा था। हाशिम ने खलीफा से बात करने की कोशिश की तो खलीफा बोला, अभी मेरे पास वक्त नहीं, तुम बाद में आ जाना। हाशिम बोला, जनाब मेरे पास एक अंगूठी है जो आपकी तरफ भेजी गई है। ये सुनते ही खलीफा हाशिम को दूसरी तरफ ले गया और बोला, दिखाओ जरा कौन सी अंगूठी है। हाशिम ने अंगूठी दिखाई तो खलीफा ने अंगूठी को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और अंगूठी चूमते हुए पूछा, तुम्हें ये अंगूठी कहाँ से मिली? तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे इस अंगूठी वाले के पास ले चलो। हाशिम बोला, अंगूठी वाले का तो इंतकाल हो चुका है, आज ही बगदाद भर के जम्मे गफीर ने उसे दफनाया है। ये सुनते ही खलीफा धाड़े मार मार कर रोने लगा और हाशिम से कहा कि मुझे इसकी कब्र पर ले चलो। खलीफा नंगे पैरों बगदाद की गलियों में दौड़ता हुआ नौजवान की कब्र से जाकर लिपट गया और रोते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मगर तुम नहीं मिले, और अगर अब तुम मिल गए तो किस हाल में मिले हो? हाशिम ने पूछा, हुजूर आप इस नौजवान की मौत पर इतने गमज़दा क्यों हैं? खलीफा बोला, ये जो कब्र तुम देख रहे हो ये मेरे बेटे की कब्र है। दरअसल ये बचपन से ही एक बुजुर्ग के पास जाया करता था और पूरा पूरा दिन अल्लाह ताला की इबादत में गुजार देता था। इसने मुझे कितनी बार समझाया कि मैं दुनिया के मालो असबाब के पीछे ना भागूं। कई बार इसने मुझे ताकीद की कि अगर मैं यूं ही दुनिया का मालो असबाब जमा करता रहा तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। ये कहता था, अब्बा हुजूर इतने गुनाह मत कमाइए जिसका बाद में हिसाब ना दिया जा सके। मगर मैंने इसकी एक न सुनी। लोग अपनी औलाद को समझाते हैं मगर यहाँ औलाद अपने वालिदैन को समझा रही थी। मगर अफसोस है मुझ पे, मैंने इसकी एक न सुनी। फिर मुझे भी इसकी सज़ा मिली और इसने मुझसे मुंह फेर लिया और मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया और गुरबा की तरह ज़िंदगी गुजारने लगा। इसके बाद खलीफा काफ़ी अरसे तक उस नेक बुजुर्ग को ढूंढता रहा और आखिरकार उसी चौराहे पर उस दरख्त के पास उन बुजुर्ग को खड़े पाया। खलीफा ने बुजुर्ग के कदमों में गिरकर सच्चे दिल से तौबा की। उसने उन बुजुर्ग से कहा कि लाइए वो नीला रुमाल मुझे दीजिए। आज के बाद मेरा बेटा जो काम छोड़ गया था मैं खुद उसे जारी रखूंगा। मैं वादा करता हूँ कि ये नीला रुमाल मैं खुद अपने चेहरे पर लपेटूंगा और एक एक गरीब के घर जाकर उसकी मदद करूंगा। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।